إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، مرض اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو انسان کے جسم کو لاحق ہوتا ہے، اس کو عرف عام میں بیماری کہا جاتا ہے۔ مرض کی ایک دوسری قسم ہے جو انسان کے دل کو لاحق ہوتا ہے، قلبی بیماری۔ اللہ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے اعراض کرنا ہے۔ جوں جوں یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، جوں جوں یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بصیرت اس سے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہی منافقین کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا۔ قلبی بیماریاں، دلوں کو لاحق ہونے والی بیماریاں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک مرض شبہات ہے، اس مرض کی وجہ سے انسان کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرض شہوات ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں، اس کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ مرض شبہات اور شہوات سے وہی محفوظ رہے گا جسے اللہ محفوظ رکھے۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے عافیت کی اہمیت اس موضوع پر گفتگو پیش کی تھی۔ عافیت کے معنی سلامتی کے ہیں۔ عافیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو جسمانی آفات سے، جسمانی امراض سے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قلبی امراض ہیں، جو دلوں کو لاحق ہونے والی بیماریاں ہیں، اس سے بھی محفوظ رکھیں۔ اس کا نام عافیت ہے۔ اسلام میں عافیت کا انتہائی وسیع تصور ہے۔ عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، عافیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے، عافیت کا تعلق جسمانی صحت سے بھی ہے، عافیت کا تعلق ہمارے دین سے بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ عافیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ ہم اللہ سے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کو تشریف لے گئے۔
وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ تمہاری ایسی حالت کر دے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ سزا جلد ہی مجھے دنیا میں دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قطعاً اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، تم نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ اللہ سے جسمانی عافیت کا سوال کرتے ہیں لیکن دینی عافیت کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو دینی عافیت کو چھوڑ کر صرف جسمانی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کو نقصان ہو جائے تو دنیا میں ہم کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، دنیا میں ہم کو اذیتیں برداشت کرنی پڑے گی، صبر کریں گے تو آخرت میں اللہ ہمیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے، اگر ہمارے دین کو نقصان لاحق ہو جائے، اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا ہماری برباد ہو یا نہ ہو لیکن آخرت ضرور برباد ہو جائے گی، اور آخرت کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کو اللہ نے کہا خسران مبین ہے، یہ کھلا نقصان ہے، کھلا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی لمیٹڈ لائف ہے اور آخرت کی زندگی وہ انلمیٹڈ لائف ہے، وہاں کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی دعائیں بتائی ہیں۔ اہل ایمان اللہ سے دینی عافیت کا سوال کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ۔ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا التزام اور اہتمام کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ۔ ہمیں اللہ سے صرف جسمانی عافیت کا سوال نہیں کرنا ہے بلکہ جسمانی عافیت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دینی عافیت کا بھی سوال کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اسلام پر موت آئے۔ دینی عافیت سے محرومی کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ دینی عافیت سے محرومی کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین سے اعراض کرے، شریعت اسلامیہ سے اعراض کرے، نہ تو علم حاصل کرے نہ عمل کرے۔ یہ دینی عافیت سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شریعت اسلامیہ سے اعراض کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دینی عافیت سے محروم ہے۔ اگر آدمی شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی شریعت سے دل میں بغض رکھتا ہے، یہ دینی عافیت سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ دینی عافیت سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر ایک مسلمان بدعتوں پر عمل کرتا ہے، کتاب اور سنت کے بجائے بدعتوں کو فالو کرتا ہے، بدعتوں کی پیروی کرتا ہے، یہ دینی عافیت سے محرومی کی علامت ہے۔ کتاب اور سنت پر اگر علماء کے اقوال کو، ان کے آراء کو کتاب اور سنت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، یہ دینی عافیت سے محرومی کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں اللہ سے جسمانی عافیت کے ساتھ ساتھ دینی عافیت کا بھی سوال کرنا ہے۔ جو اللہ سے صرف جسمانی عافیت کا سوال کرتا ہے، دینی عافیت کا سوال نہیں کرتا، ایسا آدمی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ سے صرف دینی عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن جسمانی عافیت کا سوال نہیں کرتا ہے، ایسا شخص بھی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔
اس لیے کہ آدمی تندرستی کے ایام میں، صحت کے ایام میں وہ نیکیاں کر سکے گا، وہ عبادتیں کر سکے گا جو وہ بیماری کے ایام میں نہیں کر سکتا۔ تو دینی عافیت کے ساتھ ساتھ جسمانی عافیت دونوں ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ خیر و احب الی اللہ سبحانہ وتعالی من المؤمن الضعیف۔ یقیناً طاقتور مومن اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، اس لیے کہ آدمی کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، طاقت ہو تو یقیناً وہ عبادتوں میں سبقت کرے گا، وہ نیکیوں میں سبقت کرے گا، اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے نیکیاں اکٹھا کر سکے گا۔ بیماری میں آدمی عاجز آ جائے گا نیکیاں جمع کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو عافیت کا سوال کرتے تھے اس میں عافیت کی خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی، اے اللہ میں دین میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ ایسی چیز سے بچا لے جو میرے دین کو نقصان پہنچائے۔ عافیت کی پہلی قسم اسألک العافیت فی دینی، دینی عافیت کا سوال کرتا ہوں، فتنوں کا میں شکار ہو جاؤں، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے میری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے رونما ہوں گے، آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک العافیت فی دینی، میرے دین میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، ایسی چیز سے بچا لے جو میرے دین کو نقصان پہنچائے۔ وہ دنیا، میں تجھ سے دنیاوی عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں مجھے کوئی ضرر لاحق ہو، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی بلا مجھے لاحق ہو، اللہ میں تجھ سے دنیاوی عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ وہ اہلی، اللہ میں میرے اہل و عیال کے سلسلے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، اللہ ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ جہاں ہم اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں عافیت کے لیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرنا ہے، عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اے اللہ ہمارے جمیع اہل خانہ کو ہر قسم کے بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ایک تو دینی عافیت، عافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، بندہ اللہ سے مال میں عافیت کا بھی سوال کر رہا ہے۔ مال کی عافیت کیا ہے؟ مال کی عافیت یہ ہے کہ ہمارا مال تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے، جل کر تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ مالی عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں، ہمارے اموال کی حفاظت کر کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ہم خسارے سے دو چار ہو جائیں، جل جائے یا غرق ہو جائے، کسی سیلاب کا شکار ہو جائے، کسی زمینی یا آسمانی آفت کا ہمارا مال شکار ہو جائے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ تو یقیناً عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں عافیت کا انتہائی وسیع تصور ہے، اس کا تعلق جسمانی صحت سے بھی ہے، دین سے بھی ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں یہ جو ہمارا موضوع ہے اسی کا سلسلہ ہم باقی رکھیں گے۔ بیماریاں کیوں آتی ہیں، بیمار کیوں ہوتا ہے انسان، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور بیماریوں کا علاج کیسے کریں۔ طب نبوی، میڈیسن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے باتوں پر انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں
عافیت سے نواز، اے اللہ ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں میں سے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، جن بھائیوں کا جن بہنوں کا انتقال ہو چکا ہے، وفات فرما چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔